بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حسن اتفاق ہے کہ میں بھی 40 کے لگ بھگ پہنچ چکا ہوں۔ آپ بھی کیلنڈر پر 40 کو مس کرتی عمر سے تھوڑے مایوس تو ہوں گے اور شاید دل برداشتہ بھی ہوں، یا تو 30s کی بہاروں کو الوداع کہہ رہے ہوں گے، یا پھر 40s کے سراب نما راستوں میں کہیں کھوئے کھوئے سے چپ چاپ بیٹھے ہوں گے۔ لیکن یہ مایوسی ایک خود ساختہ دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، بالکل ایسے ہی ہے جیسے آنکھوں پر بدی پٹی کائنات کے تمام مناظر گم کر دیتی ہے۔ بڑھتی عمر کو چاروں طرف سے 18s کی یادوں نے یوں جکڑا ہوتا ہے کہ پرانے نغموں کی طلسماتی وادیوں سے باہر آنے کو دل نہیں کرتا۔ دل بارہا چاہتا ہے کہ اسکرین پر چلنے والی فلموں کی طرح جڑ سے کسی ٹائم مشین کی انگلی تھامے پرانی گلیوں کی گدگداتی شاموں میں کہیں گم ہو جائیں اور سر کی مٹھاس میں مسلسل گاتے جائیں، یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، محلے کی سب سے پرانی نشانی، وہ بڑھیا جسے بچے کہتے تھے نانی، وہ نانی کی باتوں میں پریوں کا ڈیرا، وہ چہرے کی جھریوں میں صدیوں کا پھیرا، بلائے نہیں بھول سکتا ہے کوئی، وہ چھوٹی سی راتیں، وہ لمبی کہانی۔ ماضی سے جڑی یادوں سے کب کون نکلتا ہے؟ جوانی لڑکپن کی سواری پر گزر جاتی ہے، لیکن بعد از 30s ارادوں کی جوانی کو کسی مرشد، پیر، استاد، راہبر کے بغیر زندہ نہیں رکھا جا سکتا۔ ہاں، اگر جینے کا ڈھنگ سیکھنا ہے تو کسی درگاہ، کسی کامل مرشد کی درسگاہ تک رسائی لازم ہے۔ پہلے تو وہ سینے سے لگا کر مبارکباد دیں گے، اب ماشاءاللہ آپ 40 کے ہو گئے، پھر اس 40 کے ہندسے میں چھپے اسرار و رموز کو افشا کرنا شروع کریں گے۔ مخاطب ہوتے فرمائیں گے، ارے بیٹا 40 کا نمبر اپنے اندر ایک کمال کا انقلاب چھپائے بیٹھا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو سیلاب نے 40 دن تک اپنے غیظ و غضب سے تباہ کیا، اور پھر 40 دن کے بعد زندہ بچنے والوں میں صرف متقی اور پرہیزگار لوگ بچے، خاص کم جہاں پاک۔ بس اب حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ تھے جن کی زبان اور دل ایک تھی، جو اللہ پر کامل یقین رکھنے والوں میں سے تھے۔ میرے بیٹے حضرت عیسیٰ کو بھی دشت کی تنہائی میں 40 دن تک نکلنا پڑا تھا۔ روح کی تعمیر میں گزرنے والے 40 دن ہی ان کا بڑا اثاثہ تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو مہاتما گوتم بدھ کو بھی ایک درخت کے نیچے 40 دن کی کٹھن تپسیا کرنی پڑی تھی، اور اس کائنات کے حسین تر عظیم تر ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت کے عظیم ترین مقصد کا اعلان بھی 40 سال کی عمر میں ہی کیا تھا۔ یہی وہ 40 کا ہندسہ ہے جب آپ نے اسلام کی دعوت عام کر دی تھی۔ وہ سلسلہ آپ کی 63 سالہ زندگی تک کسی توتل کے بغیر چلتا رہا۔ جو دوست میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی دعوتی عمر تک پہنچ گئے ہیں، ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کے مصمم ارادوں کی پکی فصلوں پر اللہ رب العزت اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ میرے دوستو، یہ وہی 40 کا ہندسہ ہے جہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، افق پر نئے خواب اگانے کی صحیح شروع ہوتی ہے، افکار کو جہاں پختگی کے پانی سے نہلایا جاتا ہے، عمر بھر کے تجربے اور پچھتاوے جہاں آپ کے قدموں میں پڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہی لمحات ہیں جب ہر انسان کو اس کی عمر کے تجربے کی بدولت یہ سہولت ملتی ہے کہ وہ کام کے نتیجے پر پیش کی درست فیصلے کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کے بعد والی پرمشقت اور پرعزم زندگی عنایت فرمائے، تاکہ ہم پوری تندہی اور جفا کشی سے 40 سال کے بعد والے ایام میں کچھ ایسا کر سکیں جو اب تک نہ کر سکے۔ اور مختصر صرف اتنا کہنا چاہوں گا، لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، میں نے اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے۔